نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم. حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ اس نے زمین کو پہاڑوں کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے اور اپنے مقام کے اوپر زمین کو مقرر کر دیا ہے کہ زمین حرکت نہ کرے، زمین جنبش نہ کرے اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کتنے ہی مضبوط پہاڑ کیوں نہ ہو جو زمین کو روکے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو محفوظ کیا ہے، تو کتنے ہی مضبوط پہاڑ کیوں نہ ہو، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو زمین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جسے زلزلہ بولتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ادنا سی، ایک بہت معمولی سی ایک جھلک ہے کہ جو قیامت کے دن جسے زلزلہ کہا جائے گا اس کی، کہ ایک معمولی سا زلزلہ آتا ہے تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے، کتنا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، اور اس دن واقعی میں زلزلہ آئے گا کہ جو قیامت کے دن آئے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سب زلزلے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، ایک عظیم شے ہے، اس کی ہولناکی بہت زبردست ہوگی۔ ایسا زلزلہ آئے گا کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہاں عمارتیں تھیں، یہاں پر انسانی وجود تھا، یہاں پر رہائش تھی انسانوں کی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایسا زبردست زلزلہ آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے 21ویں پارے کی آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتا ہے چاہے خشکی کے اندر فساد برپا ہو جیسے زلزلے کی شکل میں، یا پانی کے اندر، تری کے اندر فساد برپا ہو جیسے سمندروں کے اندر ہوتے ہیں، دریاؤں کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو حالات بدلتے ہیں، چاہے خشکی کے اندر ہو یا تری کے اندر ہو، یہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے فسادات برپا ہوتے ہیں۔ جب بندوں کے گناہ بڑھنے لگتے ہیں، جب بندوں کی نافرمانیاں بڑھنے لگتی ہیں، اللہ سے دوری ہونے لگتی ہے، شریعت سے دوری ہونے لگتی ہے، نمازوں کی غفلت پیدا ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے نمازوں سے، تو پھر اس طرح کے حالات نافرمانیوں کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں، اور ایک طریقے سے اللہ کا غصہ اور غضب ان شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔
لاک ڈاؤن نے بہت سی نصیحتیں بھی دی انسان کو. جہاں نقصانات ہوئے، جہاں لوگوں کو بہت تکلیفیں پہنچیں زبردست، ذہنی بھی، روحانی بھی، جانی بھی اور مالی بھی، اور دینی اور دنیاوی دونوں اعتبارات سے تکلیفیں پہنچیں، لیکن بہت کچھ سکھا بھی دیا. مجھے آج افسوس ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کہ آج بھی وہی غفلت ہے. لاک ڈاؤن تھا، جا نہیں سکتے تھے کاروبار پر، تالے لگے ہوئے تھے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، چاہ کر بھی نہیں جا سکتے تھے، کاروبار ہے نہیں کر سکتے تھے. اس وقت تو انسان رک گیا تھا، لیکن آج اللہ کے ذکر کے لیے 5 منٹ نہیں رکنا چاہتا. لاک ڈاؤن نے یہ سکھایا کہ دیکھو تمہارا کاروبار کچھ نہیں ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا تو نفع جب ہی ملے گا. آج سوچتا ہے انسان کہ میں 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں نہ جانے کتنا نفع حاصل کر لوں گا. نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے. نماز کے لیے وقت نکالیے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالیے، وہ آپ کی زندگیوں سے مشکل وقت نکال دے گا، وہ آپ کی زندگیوں سے تکلیفیں نکال دے گا. آپ اس کے لیے 2 قدم تو چلیے، وہ آپ کے لیے دوڑ کر اپنی رحمت میں آپ کو لے لے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے اس کی طرف. لیکن حال کیا ہے؟ اب یہ جھلک اللہ کی ظاہر ہوئی زلزلے کی، لیکن کوئی نمازی پڑھا؟ اسی دن فجر کی نماز میں ایک صف نہیں تھی ہماری مسجد میں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں. ایسی ہی یہاں کا حال ہے، زیادہ تر مساجد کا حال ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نمازی پڑھتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا خوف الہی، خشیت الہی لوگوں پہ ایسی طاری ہوتی کہ لوگ توبہ کرتے، لوگ روتے، مسجدوں میں آتے اور جماعتیں بھاری ہوتی. لیکن جو نمازی بحمد اللہ ہے، نمازی 5 وقتہ، اور اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے وہ نظر آتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ کوئی نیا چہرہ نظر نہیں آتا، کوئی نیا نمازی جڑتا ہوا نظر نہیں آتا، مسجد کی صفوں میں جماعت کی اضافہ نظر نہیں آتا، جماعتیں اور کثیر تعداد میں نمازیوں کی یہ نظر نہیں آتا. لیکن سوشل میڈیا پہ بہت نظر آتا ہے خوف. جو اللہ کا خوف ہے وہ سوشل میڈیا میں بہت نظر آتا ہے. لوگوں نے اس کے مناظر کی تصویریں لگائی. میں یہ نہیں کہہ رہا، اس میں بہت سے نمازی بھی ہیں، کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے لگایا تاکہ لوگوں کو اس کو دیکھ کر ہی کم سے کم خوف پیدا ہو جائے. یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ بھی ہیں جو بہت دور ہیں نمازوں سے، تلاوت سے، پاکی سے، اللہ کے ذکر سے، غفلتوں میں ہے. ان لوگوں کے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی پہلے تو وہ خود ہی ان کے دلوں پہ پہلے تو اثر ہونا چاہیے. نہ وہ خود بدلے ہیں، ایک رسمی ہے، معلوم ہوا کہ ایک نئی چیز لوگوں تک پہنچائی جائے، ایک ہائی لائٹ، ایک ایسی بات نئی لوگوں تک پہنچائی جائے کہ صاحب آج یہ کارنامہ ہوا ہے اور میں سب سے پہلے اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دوں. ٹائم بھی بتایا جا رہا ہے، اس کے باقاعدہ مناظر بھی ریکارڈ شدہ لگائے جا رہے ہیں. لیکن جو لگا رہے ہیں سب سے پہلے تو انہی کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے. پہلے تو وہ نماز میں آتے ہوئے نظر آتے. جتنے بھی ایسی مثال دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ اس کو ہر طریقے سے عام طریقے سے لوگ یوز کر رہے ہیں.
اس سے بہت ہی شاذ و نادر لوگ بچے ہوئے ہیں. تو آپ کے سامنے بہت سے لوگ ہیں، میرے سامنے ہیں، آپ خود ان سے واقف ہیں، میں واقف ہوں کہ وہ لوگ کہ جو بہت دور ہیں دین سے، وہ لوگ لگا رہے ہیں تو ان میں کتنا بدلاؤ آیا ہے، وہ کتنا بدلے ہیں. لاک ڈاؤن میں تو بہت گلے شکوے تھے، ہاں مسجدیں بند ہیں، صاحب استغفر اللہ معاذ اللہ، تالے لگ گئے کہ صاحب نماز نہیں پڑھ سکتے. اب تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب کون سا قانون روک رہا ہے، اب کون سا ایسا نظام روک رہا ہے، اب کیوں نہیں آتے مسجد کی طرف. معلوم ہوا اپنی خواہشات دنیا داری میں اتنا آدمی مشغول ہے کہ اس وقت وقتی انقلاب تو آیا تھا، پھر انسان اسی حالت میں چلا گیا. یہ وقتی انقلاب نہیں ہونا چاہیے، انقلاب ایسا ہو کہ زندگی بدل جائے، انقلاب ایسا ہو کہ آدمی کا دل بدل جائے، اس کے ایمان میں انقلاب آ جائے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. وہ ہے انقلاب. یہ وقتی جو ہے یہ رسمی ہے. یہ وقتی خوف جیسے رمضان کے اندر نمازیوں کی تعداد، عیدین کے اندر، الوداع کے اندر، جمعے کے اندر، یہ سب وقتی ہے. جمعہ آیا، رمضان آیا، عیدین آئی، انقلاب نظر آیا، یہ چیزیں رخصت ہوئی، رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، انقلاب بھی ختم ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد یہ انقلاب باقی رہتا پوری زندگی، یہ انقلاب اس کے اوپر نظر آتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ اسی لیے یہ چیز ظاہر کرتا ہے، ہم بدلے، ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آیا. اس بات کا افسوس ہے. یہ زلزلوں کا آنا، یہ فسادات کا برپا ہونا، بیماری کا پھیلنا، جوان موتوں کا ہونا، نقصانات کا ہونا، یہ ساری چیزیں اسی لیے جھنجھوڑنے کے لیے ہیں. لوگ بیدار ہوں، سو رہے ہیں، غفلت کے اندر ہے، کب تک سوتے رہیں گے. کتنا نقصان ہو چکا ہے، کتنا نقصان ہو چکا ہے اس قوم کا، مسلمانوں کا، ہمارے ایمان کا، اور کتنی رسوائیاں ہو رہی ہیں. یہ اپنے پروگراموں میں مشغول ہیں، یہ اپنے فنکشن میں مشغول ہیں، یہ اپنی دنیا داری میں مشغول ہیں، یہ کھانے پینے میں مشغول ہیں، لہو و لعب کے اندر مشغول ہیں، اور اللہ کے ذکر کے لیے 5 منٹ نہیں نکالنا چاہتے. جہاں ذکر نہیں ہوتا ہے وہ لوگ عرض کرتے ہیں ہمارے یہاں کوئی ذکر کرنے والا ہوتا، ہماری مسجد کے اندر کوئی عالم ہوتے. اور جہاں ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کر سنانے والے ہیں، وہاں پر افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو بیداری نہیں ہے، وہاں بیزار ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے جڑنے کا موقع ملے تو ہم جڑیں. اور ہمارے یہاں بھی ذکر کا سلسلہ ہے. 10 باتیں تھیں، اب اس میں سے 3 باتیں رہ گئی ہیں. یعنی عصر کے بعد لوگوں کی مشغولیتیں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کو مختصر کر دیا ہے. تو اس میں کم سے کم 3 باتیں دین کی مل جائیں. کان میں پڑی ہوئی ان تینوں میں سے ایک بات بھی اگر یاد رہ گئی تو زندگی میں کام آئے گی، کام آئے گی. گھر میں بتائیں، اپنے دوستوں میں بیٹھنے اٹھنے والوں میں بتائیں، آس پاس کے لوگوں کو باتیں وہ بتائیں اگر یاد رہ جائے تو. اس لیے بتائی جا رہی ہیں، اور اپنی زندگی بھی بدلیں، لوگوں کی زندگی کو بھی بدلیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ باتیں کڑوی ہے، سخت ہے، لیکن دوا کڑوی ہی اثر کرتی ہے. کہتے ہیں کڑوی دوا کھانا پڑتی ہے جب ہی بیماری دور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے جو بیماریاں ہیں، جو روح کی بیماریاں، ان کڑوی باتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، اور ہمارے ایمان کو پختہ مضبوط کر دے. جو عمل کی کمزوریاں اللہ دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.